جی بالکل، وزیر اعظم کے فون آیا تھا اور انہوں نے مجھے بریف بتایا ہے کہ جو آپریشن شروع ہوا ہے۔ جی بالکل، اس وقت بیرسٹر گوہر ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ سر بہت شکریہ۔ سر، پاکستان نے جو اسٹرائک بیک کیا اس کو کس طریقے سے دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیے، پاکستان ہم سمجھتے ہیں پاکستان ایک رسپانسبل ملک ہے، ہمیشہ سے ریسٹرینٹ ایکسرسائز کیا ہے۔ پاکستان نہیں چاہتا کسی طرح اسکلیشن ہو۔ پاکستان نے پہلے بھی وہ صرف ان جہازوں کو گرایا جنہوں نے پے لوڈ ڈراپ کیا تھا، اور ادروائز تو 5 کے بجائے 10 جہاز بھی گرا سکتے تھے۔ پاکستان کی کوئی خواہش نہیں ہے اسکلیشن کا، لیکن ایز اے رسپانسبل نیشن، لیکن خود مختار آزاد ملک کی حیثیت سے یو این کے چارٹر کے مطابق بھی ہمارا حق دفاع ہے اور الحمدللہ صلاحیت بھی رکھتے ہیں۔ اس لیے بنیاد و مرصوص آپریشن کا ہونا بڑا ضروری تھا اور بڑا سکسیسفلی ہوا ہے، اور میں امید کرتا ہوں انشاءاللہ تعالیٰ کہ مزید اسکیلیٹ نہیں ہوگا۔ پوری قوم یونائٹڈ ہے اور انشاءاللہ انڈیا کی کسی بھی اگریشن کے خلاف پوری قوم ایز اے ٹیم پاکستان کھڑی رہے گی انشاءاللہ۔ اچھا سر، یہ بتا دیں کہ وزیر اعظم صاحب نے تمام سیاسی جماعتوں کو اعتماد میں لینے کے لیے کالز وغیرہ کی، آپ کے ساتھ بات ہوئی ہے؟ کیا بات ہوئی؟ جی بالکل، وزیر اعظم کے فون آیا تھا اور انہوں نے مجھے بریف بتایا ہے کہ جو آپریشن شروع ہوا ہے، اور ہم نے کہا ہے کہ پہلے بھی ہم نے ریزولوشن میں بھی ساتھ دیا ہے، لیکن ساتھ ساتھ میں نے یہ بھی کہا ہے، زور دے کر کے کہا ہے کہ موجودہ حالات اس بات کے متقاضی ہے کہ قومی یکجہتی جنون ہو، آنسٹ ہو اور نیک نیتی کے ساتھ ہو۔ اس کے لیے لازم ہے، میں تو ایک نمائندہ ہوں عمران خان صاحب کا، لیکن وہ اس ملک کا سب سے بڑا لیڈر ہے اور بڑی پارٹی کے رہنما ہیں، اس لیے اس کی فل فور جو ہے وہ رہائی ہو ہر صورت۔ سر آخر میں یہ بتا دیں کہ اگر کشیدگی مزید بڑھتی ہے تو کیا عمران خان کو پے رول پہ رہا کیا جائے گا؟ جس طریقے سے ہم چاہتے ہیں کہ خان صاحب کی رہائی ہو، پے رول جو کوئی تو نام دیتے ہیں، لیکن ہم چاہتے ہیں کہ خان صاحب کی رہائی ہو۔ سارے فیک اور بیس لیس کیسز ہے، رہائی تو اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے، رہائی ہونی چاہیے، لیکن ہم امید کرتے ہیں کہ وہ حالات جو ہے وہ اسکلیٹ نہ ہو، وہ ادروائز ہم کہتے ہیں، لیکن اگر اسکلیٹ ہوتے تو پاکستان اپنا دفاع کرے گا۔ فواد چودھری صاحب اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ سر بہت شکریہ۔ سر یہ بتائیں کہ اسٹرائک بیک کیا گیا پاکستان کی جانب سے، کس طرح دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ بہت سارے لوگوں کو بشمول میرے یہ نہیں پتہ تھا کہ ہم اتنا ڈیپ انڈیا کو جا کے جو ہے وہ ہرٹ کر سکتے ہیں۔ احمد آباد کو گجرات میں جا کے احمد آباد بیس کو نشانہ بنانا مذاق نہیں ہے۔ کئی 100 میل اندر، اس کا مطلب ہے انڈیا میں ہماری ڈیپتھ ہے، اور ہماری جو میزائل ٹیکنالوجی ہے، ہماری جو کیپیبلٹی ہے ایئر فورس کی، وہ تو اب سند ہو گئی۔ پہلے بھی ہم نے پلوامہ کے بعد بھی جو ہے وہ ثابت کیا تھا، لیکن اس بار جو اتنا اندر جا کے جو انڈین بیسز کو نشانہ بنایا گیا ہے، ظاہر ہے کہ وہ ایک بہت بڑی بات ہے اور اس کو کوئی بھی نہیں سوچ رہا تھا۔ میرا خیال ہے یہ جو PL-50 یوز ہوا میزائل، اس کے بعد جو آپ نے دیکھا کہ ہمارا جو الفتح میں یوز ہوا ہے، یہ ہوئے بھی کامبیٹ میں پہلی بار یوز ہے، اور آپ دیکھیے کہ کوئی بندہ بھی ان کو جو ہے وہ ان کی کیپیبلٹی کا اندازہ نہیں تھا، اور بہت ہندوستان کو منہ کی کھانی پڑی ہے۔ اچھا سر، یہ بتائیں کہ جب پاکستان دنیا کو دکھا رہا تھا کہ دیکھ لیں بھارت وائلیشن کر رہا ہے، ڈرون گرا رہا ہے، میزائل مار رہا ہے، تو جب پاکستان نے جب اس کا جواب دیا تو ان کو فوراً امریکہ سے بھی فون آ گیا کہ آپ کشیدگی کو کم کریں، تو یہ ان چیزوں کو کس طرح دیکھ رہے ہیں آپ؟ یہ تو پاکستان کی کامیابی ہے بڑی، کیونکہ نریندر مودی تو سمجھ رہا تھا کہ ہم اس ریجن کا اسرائیل ہیں، ہم جو مرضی کریں گے، ہمیں کون سا کسی نے پوچھنا ہے۔ سب سے پہلے تو دنیا نے کہا جی کہ آپ ثبوت دیں پہلگام کا، ان کے پاس ثبوت نہیں تھا۔ اب میرا یہ خیال ہے کہ پاکستان کی اس کامیاب کارروائی کے بعد ڈی ایسکیلیشن کی طرف جانا چاہیے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ بہرحال ہم ایک ایٹامک طاقتیں ہیں، بہت بڑی پاپولیشن ہے، 1.5 ارب کی پاپولیشن ہے، تو ہم یہ تو نہیں چاہتے نا کہ ہزاروں لوگ جو ہیں وہ اس میں اپنی جان سے جائیں۔ ظاہر ہے کہ پاکستان اور ہندوستان کی جو لیڈرشپ ہے اس کو ان لوگوں کی بھی پرواہ کرنی چاہیے، اور اب پاکستان نے اپنا بدلہ لے لیا۔ ہم نے اندر گھس کے جو ہے وہ ہندوستان کی بیسز تباہ کی ہیں۔ آئی تھنک وکٹری از ناؤ ود پاکستان، اور یہاں سے ڈی ایسکیلیشن کی طرف جانے میں کوئی حرج نہیں۔ اچھا، پاکستان کی جانب سے جس طریقے سے جواب دیا گیا ہے، کیا سمجھتے ہیں کہ مستقبل میں بھارت دوبارہ کوئی اس طرح کی غلطی کرے گا؟ کرنی تو نہیں چاہیے، کافی بڑا سبق ملا ہے نریندر مودی کو، اور اس سے ابھی تو دیکھیے، ابھی تو نریندر مودی کی مشکلات بڑی بڑھ جائیں گی ہندوستان کے اندر، کیونکہ اب وہ سوال ہوگا اس کے اوپر کہ جو سیکیورٹی لیپس ہوا، وہ امت شاہ اور آپ کدھر تھے اس وقت، پھر آپ نے جس طرح سے حملہ کیا، وہ آپ کا مطلب آپ کو پاکستان کی ڈیفنس کیپیبلٹیز کا ہی پتہ نہیں تھا۔ سو نریندر مودی کی تو کافی سیاسی مشکلات اب آگے بڑھ جائیں گی۔